الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے بشارت کا ذکر فرمایا ہے، اسعاد، اور اللہ رب العزت کی عظیم ترین نعمتوں کا بیان ہے ان کے لیے جو سعادت مند بن جاتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر کے اس کی رحمتوں کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی بشارت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حقیقی بشارت یعنی وہ چیز، وہ خبر جو انسان کے بشرہ کو منور کر دے، روشن کر دے۔ بشارت سے مراد وہ خبر ہے کہ جس کا اثر انسان کے بشرہ یعنی اس کے جلد پر ظاہر ہو جائے۔ وہ پہلی خبر جو خوشی کی کسی کو دی جاتی ہے، وہ اس کے جسم پر یہ اثر ظاہر ہوتا ہے، اس کے چہرے پر، کہ وہ روشن ہو جاتا ہے۔ بشارت وبشر الذین آمنوا، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے، ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ کن کو؟ الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ کس بات کی خوشخبری دینی ہے، کس بات کی بشارت ہے؟ ان لہم جنات، کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں، عظیم باغات ہیں، جنات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ نہر کی جمع انہار۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب کبھی ان میں سے، کن میں سے؟ ان جنات اور باغات میں سے، کلما رزقوا منها، بطور رزق دیا جاتا ہے انہیں، من ثمرۃ، کوئی بھی پھل، رزقا، کھانے کے لیے بطور رزق دیا جاتا ہے، قالوا، یا دیا جائے گا مستقبل کے حوالے سے، ویسے تو شرط ہے کلما، تو اس میں عمومیت ہے، تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ انہیں ایک دوسرے سے متشابہ یعنی ملتا جلتا دیا جائے گا۔ جو پھل ان کو دیا جائے گا بطور رزق ان کے کھانے یا پینے کے لیے ان جنات میں سے، تو وہ آپس میں اتنے متشابہ ہوں گے کہ وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے ہمارے پاس لایا گیا تھا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان جنات میں، ان باغات میں، ازواج مطہرہ، نہایت پاک صاف جوڑے ہیں، بیویاں ہیں، خاوندوں کی بیویاں اور بیویوں کے خامد ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما فی الجنت اعزب، جنت میں کوئی بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہوگا، نہ کوئی خاتون بغیر خامد کے ہوگی، نہ کوئی شخص بغیر بیوی کے ہوگا۔ وہم فیہا خالدون، اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وبشر الذین آمنوا، بشارت اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ کل ذکر ہوا تھا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا میں، کہ تنزیل جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے
اور میں نے عرض کیا تھا کہ نزلنا میں جو پہلو اور جو جہت مرکوز ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہت ہے کہ آپ پر اتارا گیا، اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ قرآن کے وہ حصے بھی جو براہ راست آپ پر اتارے گئے یا القاء کیے گئے، وہ حصہ بھی اس میں شامل ہے، بواسطہ جبریل امین نہیں۔ بشارت کے اندر بھی اسی طرح سے بشر کا جو لفظ ہے یہاں پر 4 چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، 4 اس کے ارکان کہہ لیجئے۔ ایک تو مبشر ہے، بشارت دینے والی ذات، وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اور یہاں پر کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ نبی کریم کو۔ تو پھر آپ بھی جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے مبشر ہیں۔ اور اس طرح سے پھر اس میں مبشر لہم، جن کو بشارت دی گئی ہے وہ کون ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، صالح عمل کیے۔ اور اس کے بعد پھر مبشر علیہ ہے کہ جس عمل پر بشارت دی گئی ہے وہ عمل کیا ہے؟ وہی ایمان، عمل صالح۔ اور پھر مبشر بھی، کس چیز کی بشارت دی گئی ہے؟ جنات۔ یہ تمام چیزیں اس پر ایمان لے کر آنا، ان تمام چیزوں پر یہ اس آیت کا مقتضا ہے کہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ اور بشارت قبول کرنی چاہیے یا نہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو بشارت ہے اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے اس خوشخبری میں کہ یہ خوشخبری ہے یا نہیں؟ یقیناً نہیں۔ بد نصیبی ہے اس انسان کی جو اس بشارت کو قبول نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر موجود تھے، بلکہ آپ تشریف لائے تو فقراء صحابہ تھے، مہاجرین جو ہجرت کر کے مدینہ آئے اور فقر کی حالت میں تھے، اور میں سے غالب اصحاب صفہ جو مسجد نبی میں جن کے پاس رہائش نہیں تھی وہ موجود تھے۔ تو آپ تشریف لائے اور آپ نے ان کو یہ بشارت دی اور فرمایا کہ بشر فقراء المہاجرین۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو مہاجرین کے فقراء ہیں ان کو بشارت دے دیجئے، انہم لیدخلون الجنت قبل الاغنیاء ب40 عاما، کہ جو غنی لوگ ہیں نا میری امت کے، میرے صحابہ میں سے بھی، ان سے 40 سال قبل یہ جنت میں چلے جائیں گے، فقراء مہاجرین۔ تو ابن عمر کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بشارت سنی، فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَلْوَانَهُمْ أَصْفَرَتْ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْهُمْ، کہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ان کے چہروں پر ایسی روشنی اور خوشی کے آثار ظاہر ہوئے کہ میں نے خواہش کی کہ کاش میں بھی انہی میں سے ہوتا۔ سبحان اللہ۔ بشارت، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان اور عمل صالح یہ 2 شرائط ہیں۔ اس بشارت کا مستحق بننے کے لیے کتنی شرائط ہیں؟ 2، ایمان اور عمل صالح۔ عمل صالح کون سا عمل ہے جو صالح بنتا ہے، جس کو اللہ قبول فرماتے ہیں، جس میں یہ صالحیت ہے کہ وہ آپ کو جنت میں داخل کر سکے؟ وہ عمل جس میں جو ایمان کے ساتھ ہو، پہلی بات مسلمان ہے، مومن ہے، اس کا عمل مقبول ہے۔ جو مومن نہیں ہے، اسلام میں داخل نہیں ہوا، اس کا کوئی عمل مقبول نہیں ہے۔ دوسری چیز، وہ جو عمل کیا جائے وہ اخلاص کے ساتھ کیا جائے، صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، ریاکاری، دکھلاوا، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے۔ اور تیسری چیز، وہ عمل جو کیا جائے وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اس میں بدعت نہیں ہونی چاہیے، بدعت کی آمیزش یا خود ساختہ طریقہ کار نہیں ہو۔ 4 چیزیں ہیں، ان کا خیال رکھنے سے انسان یہ معلوم کر سکتا ہے کہ کہیں یہ عمل سنت کے مخالف تو نہیں ہے۔ جیسے کہ علماء نے کہا کہ کم، کیف، زمان اور مکان، ہر وہ عمل جو اللہ کے رسول نے بتایا جس کو عمل صالح قرار دیا۔ اور یہ بات یہ میں رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وہ عمل جو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے، کر سکتا ہے، وہ بتا دیا ہے۔ یہ سمجھنا کہ ایسے اعمال بھی کچھ ہیں جو اللہ کا قرب دیتے ہیں اور جنت کا وعدہ کرتے ہیں، وہ نہیں بتائے آپ نے۔
اور مجھے آج معلوم ہو گئے ہیں یا کسی اور کو معلوم ہو گئے ہیں کشف الہام یا کسی اور طریقے سے استدلال کے ذریعے سے، تو وہ گمراہی کے لیے، اس کی گمراہی کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے۔ ہر وہ عمل جو خیر کا ہے وہ اللہ کے رسول نے بتا دیا، پہنچا دیا، اور ہر عمل جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو اللہ سے دور لے جانے والا، دین و دنیا میں بگاڑ کا، فساد کا باعث ہے، اس سے اللہ کے رسول نے خبردار کر دیا ہے۔ کوئی عمل کتنا کرنا ہے، کتنی مقدار میں کرنا ہے، یہ کون بتائے گا؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیسے کرنا ہے یہ اللہ کے رسول کی سنت سے معلوم ہوگا۔ کب کرنا ہے یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت سے معلوم ہوگا۔ کس وقت کرنا ہے، یعنی کب کرنا ہے، اور کہاں کرنا ہے، مکان، یہ بھی سنت رسول سے معلوم ہوگا۔ یہ چاروں چیزیں اگر سنت سے اخذ کی جائیں گی تو وہ عمل صالح ہے، عمل پھر قبولیت کا حقدار ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی تلاوت کرنا اچھا کام ہے یا برا؟ مشروع ہے، عمومی طور پر مشروع ہے، تلاوت ثواب کا کام ہے۔ کوئی شخص اس کے لیے قبر کا مکان خاص کر لے کہ وہاں بیٹھ کر پڑھنا اس کی خاص فضیلت ہے، یہ سوچ لے اور اس کو عمل صالح سمجھے، یہ مکان جو اس نے خاص کیا ہے اس کو شریعت نے کوئی خصوصیت نہیں دی ہے، ٹھیک ہے۔ زمانہ خاص کر لے، وقت خاص کر لے، اور اس وقت کے ساتھ اس کو ثواب سمجھ لے، اس وقت کے التزام کو، اس وقت کے اختیار کرنے کو تلاوت کے لیے باعث ثواب سمجھ لے، بدعت بن جائے گی، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ایسا نہ بتایا ہو۔ کیفیت ہے سنت، نماز کے بعد جو ہم ادا کرتے ہیں رواتب، سنتیں ادا کرتے ہیں، کوئی شخص اگر باجماعت پڑھنا شروع کر دے ان کو کہ یہ باجماعت نماز کا زیادہ ثواب ہوتا ہے، تو یہ اس کیفیت کی نفی ہے جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے سنتیں ادا کرنے کی۔ پھر یہ کیا بن جائے گی؟ بدعت بن جائے گی۔ خود ساختہ کوئی بھی قید لگا لی جائے یا کسی قید کو ختم کر دیا جائے کسی عمل سے، اس کو ثواب سمجھتے ہوئے، وہ بدعت ہے۔ اور ایک شے کا وجود ہی نہ ہو، جیسے کہ یہ ربیع الاول، ابھی اس کا مہینہ، اور اس میں جو ہے وہ 12 ربیع الاول کا جو خود ساختہ ایک عید ہی بنا لی گئی ہے، تیسری عید، اس کا وجود ہی نہیں ہے اسلام کے اندر، اس کو عید کہنا بھی بدعت ہے، اس کو منانا تو بدعت ہے ہی، اس کو عید کہنا بھی بدعت ہے۔ اس لیے کہ جو دو عیدیں اسلام میں مشروع ہیں وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، اس کے سوا کوئی عید نہیں ہے اسلام میں، اور یہ عیدیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہی اس امت کو دی گئی ہیں، آپ تک پہنچائی گئی ہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور پھر کوئی یہ مت سمجھ لے کہ یہ عمل صالح اور ایمان دو مختلف چیزیں ہیں۔ ہر عمل جو صالح ہے وہ ایمان ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایمان میں داخل ہے، ایمان میں داخل ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا عمل صالح ہے، اور یہ ایمان ہے یا نہیں؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ جب قرآن کریم کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کیسے بڑھتا ہے ایمان؟ عمل صالح اور ایمان، عمل صالح جو کیا، ہر عمل صالح جب اس کو کیا جاتا ہے تو گویا ایمان میں ہی اضافہ ہوتا ہے، وہ ایمان ہے، مسمى ایمان میں داخل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ واو سے یہاں پر یہ پریشانی ہونا ہے کہ ایمان کوئی الگ چیز ہے، عمل صالح کوئی الگ چیز ہے، اس لیے واو آیا۔ جیسے کہتے ہیں کہ جاء زید وعمر، کہ زید آیا اور عمر آیا، تو زید الگ ہے، عمر الگ ہے۔ یہ عطف جو ہے نا واو کے ساتھ، یہ ہر جگہ مغایرت یا اختلاف کا تقاضا نہیں کرتا ہے، کبھی یہ خاص کا عام پر عطف ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ جز کا کل پر عطف ہو جاتا ہے، اس طرح سے بہت سی قسمیں ہیں اس کی۔ تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر چیزوں کی حقیقت میں فرق ہوتا بھی ہے تو وہ ایک جہت سے فرق ہوتا ہے، من کل الوجہ، ہر اعتبار سے فرق نہیں ہوتا۔ جیسے کل ہم نے بات کی تھی نا کہ تقویٰ اور عبادت کی بات کی تھی، کہ تقویٰ عبادت میں داخل ہے یا نہیں؟ بالکل ہے، اور تقویٰ بذات خود بھی ایک عبادت ہے، بہت بڑی بندگی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی انسان کا تقویٰ اختیار کرنا، متقی بننا، یہ عبادت ہے۔ لیکن جب ایک خاص معنی میں لیا جائے گا تو دونوں میں ہم فرق کریں گے اپنے لغوی اور شرعی کچھ پہلوؤں کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایمان اور اسلام کا معاملہ ہے۔ یہاں پر اصل میں دو چیزیں ذکر ہوئی ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات میں دو اشیاء مذکور ہیں، آمنوا سے مراد ایمان ہے اور عملوا الصالحات سے مراد اسلام ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر بنیاد ہے۔ کون کون سی ہیں؟ شہادتین کے بعد نماز، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے پھر آگے جو معاملات ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ کوئی شخص اگر آمنو ایمان لے آئے اور نماز نہ پڑھے جو عمل صالح ہے، مسلمان ہے
نہیں رہے گا مسلمان، نماز نہ پڑھے ہی نہ، یا انکار کر دے یا پڑھے ہی نہ، نماز چھوڑ دے نماز بالکل، جاننے کے باوجود کہ اسلام کا حصہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا باقی سب کچھ کروں گا، زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا باقی سب کچھ کروں گا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ پھر منکرین جہاد سے، زکوٰۃ سے جہاد کیا، قتال کیا تھا. اور اسی طرح سے کوئی حج کا انکار کر دے، اس طرح سے اور دیگر کوئی بھی عمل ہے جو اسلام میں ثابت ہے، عمل صالح ہے، اعمال سے اس کا تعلق ہے. تو جب یہ ایمان اور اسلام یا ایمان اور عمل صالح اکٹھے آ جائیں نا، دونوں مل کر آ جائیں، تو اگرچہ عمل صالح ایمان میں داخل ہوتا ہے اپنے عمومی اعتبار سے، لیکن جب اکٹھے مل کر آ جائیں تو پھر دونوں الگ الگ اپنے خاص معنی پر دلالت کرتے ہیں. جیسے کہ ایمان یہاں پر دلالت کرتا ہے دل کے ایمان پر، اللہ پر یقین، اللہ یوم آخرت پر ایمان، اللہ کے ساتھ تعلق، محبت، خوف، رجا، یہ تمام معنی، توکل، یہ ایمان میں یہاں پر داخل ہے. ٹھیک ہے. اور عمل صالح، عمل الصالحات میں پھر جو اعمال ہیں، جو ظاہری اعمال ہیں، یہاں پر ایمان آمنو سے کیا مراد ہے؟ باطن میں جو انسان کا دل کا، قلب کا عمل ہے، یقین ہے اس کا، اللہ پر اعتقاد ہے، اور اللہ سے محبت، خشیت، توکل خالص اللہ کے لیے، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس پر یقین ہونا، اللہ کے وعدوں وعید پر، یہ ایمان باطن. یہاں ایمان سے مراد باطن ہے. اور عامل الصالحات سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر جو ظاہری اعمال ہے. تو دونوں کریں گے، دونوں اگر کیے جائیں گے تو پھر یہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ مل کر یہ مکمل ہوگا عمل، اور وہ انسان جنت کا حقدار، اس کو یہ بشارت ملے گی، وہ اس بشارت کا حقدار ہے. اس لیے علماء نے قاعدہ بیان کیا ہے ایمان اور اسلام کے بارے میں. جیسے یہاں پر آمنو سے مراد آمنو ایمان اور عمل صالحات سے مراد اسلام. وہ کہتے ہیں کہ جب ایمان اور اسلام الگ الگ آئے نا، ایسے ایمان کا ہی ذکر ہوا تو اس میں اسلام داخل ہے. ہم کہتے ہیں مومن ہے تو کیا مسلم نہیں ہوتا وہ؟ اور اسی طرح سے اگر عمومی سیاق میں اسلام بولا جائے گا یا مسلم تو اس سے مراد مومن ہے، اس میں ایمان داخل ہے. لیکن جب دونوں ایک ہی سیاق میں اکٹھے مل کر آتے ہیں نا تو دونوں اپنے الگ الگ معنی پر دلالت کرتے ہیں. ایمان پھر باطنی معاملات، قلب کے معاملات پر دلالت کرتا ہے، اور اسلام ظاہری اعمال پر دلالت کرتا ہے. سمجھ گئے بات؟ جیسے کہ حدیث جبریل میں آتا ہے کہ آپ سے ایک ہی نشست میں یہ سوال ہوا، اسلام کے بارے میں سوال ہوا، ایمان کے بارے میں سوال ہوا. تو ایمان کو پھر آپ نے جو ایمان کے ارکان بتائے اس کے اندر وہ باطنی تھے، اور اسلام کے بارے میں جو بتایا تو وہ ظاہری تھے، قول باللسان یا اس کے بعد دیگر اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ. ٹھیک ہوگی بات؟ تو علماء نے قاعدہ بیان کیا کہ اذا اجتمعا افترقا، جب یہ دونوں اکٹھے آتے ہیں مل کر اسلام اور ایمان تو الگ الگ ہو جاتے ہیں معنی کے اعتبار سے، ان میں کچھ باریک سا فرق ہو جاتا ہے اپنی اپنی حقیقت کے اعتبار سے. اور اذا افترقا اجتمعا، جب الگ الگ آتے ہیں تو اکٹھے ہو جاتے ہیں. سمجھ گئے بات؟ مل کر آتے ہیں تو الگ الگ ہو جاتے ہیں. اذا اجتمعا افترقا، جب مل کر آتے ہیں تو الگ الگ ہو جاتے ہیں. یعنی اکٹھے اگر آئیں، ایمان اور سیاق ایک ہی، یعنی ایمان اور اسلام ایک ہی سیاق میں جب مل کر اکٹھے آئیں تو دونوں اپنے الگ الگ معنی پر دلالت کرتے ہیں، ایمان باطنی اعمال پر اور اسلام ظاہری اعمال پر. اور جب یہ دونوں الگ الگ آئیں تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، یعنی اسلام میں ایمان داخل ہوتا ہے اور ایمان میں اسلام داخل ہوتا ہے. سمجھ گئے بات؟ اور یہی حدیث جبریل سے ثابت ہوتی ہے یہ بات. اور اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں اس حدیث کے علاوہ یا دیگر مقامات کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن میں جہاں ایمان آیا وہاں اسلام بھی شامل ہے، الا یہ کہ جب ان کا فرق کر دیا جائے، جب اکٹھے مل کے. مثال کے طور پہ فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کہہ دیجیے تو مومن نہیں ہو، ایمان لے کر نہیں آئے بلکہ کہو کہ ہم اسلام لے کر آئے ہیں. یہاں اکٹھے آئے ہیں نا دونوں، اجتماع فافترقا، تو دونوں کیا ہو گئے؟ الگ الگ. اب یہاں پر الگ الگ معنی پہ دلالت ہے اور ان کے حساب سے اس بات کو سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے. یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر بھی یہی مراد ہے کہ باطناً اور ظاہراً ہر اعتبار سے انسان اللہ کا مطیع بن جائے، باطنی عمل بھی ہو اور ظاہری بھی ہو. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو پھر یہ اس کے اسلام اور ایمان کی جو ہے وہ تکمیل ہوتی ہے. ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے بشارت کیا ہے؟ ان کے لیے جنات ہیں، بہت سے باغات ہیں. سورہ فرقان میں ہم نے ان جنات کی اقسام کا بھی کچھ جائزہ لیا تھا مختصراً، اور بہت سی جنات کا ذکر ہے. جنت النعیم ہے، جنات الفردوس، جنات عدن اور الخلد اور جنت المأوى، بہت سی اصناف کا ذکر ہے.
ان کی صفات کا بھی ذکر ہے قرآن کریم میں، اور احادیث میں تفصیل سے ذکر ہے، غرف کا ذکر ہے اور مقام محمود کا ذکر ہے، جو سب سے اعلیٰ ترین اور عظیم ترین مقام ہے جنات الفردوس کا، ٹھیک ہے، اور جس کے حقدار صرف ایک ہی ہستی ہے، انبیاء میں سے اول و آخر میں سے ایک ہستی ہے صرف جو اس کی حقدار ہے، اور وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنات یہ باغات ہیں، نبی کریم نے فرمایا کہ ما فی الجنت شجرہ الا وساقها من ذہب، جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں ہے مگر اس کا تنا جو ہے وہ سونے کا ہے۔ بہت خوبصورت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی چیزیں پیدا کر دی ہیں کہ ہم ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے حدیث میں آتا ہے کہ لا خطر علی قلب بشر، کسی کے دل میں ایسا خیال بھی نہیں گزر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے نیچے جو ہیں وہ نہریں بہتی ہیں۔ نہروں کی بھی اقسام ہیں۔ آپ نے غور کیا یہاں پہ جنات جو ہے وہ نکرہ ہے اور انہار اس پہ ال لگا ہوا ہے، معرفہ ہے، حالانکہ نہریں کہاں ہیں؟ جنت میں ہے نا، وہ ان کے نیچے بہہ رہی ہیں۔ تو جنات نکرہ ہے اور انہار معرفہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر جن نہروں کا ذکر ہے وہ نہریں نہیں ہیں جو عام طور پر جنتوں میں یا باغوں میں بہتی ہیں اور انسان ان کو سوچ لیتا ہے کہ وہ جنت میں نہر تو ہوتی ہی ہے۔ باغ کا ذکر آیا تو چلو باغ میں نہر تو پھر ہوگی نا، چشمہ ہوگا، کوئی اس قسم کی کوئی چیزیں ہوں گی، نالے ہوں گے۔ نہیں، فرمایا کہ الانہار، یہ عام نہریں نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، یہ خاص نہریں ہیں، اور پھر ان کا ذکر بھی قرآن کریم میں صرف ان نہروں کا ذکر جو ہے وہ تفصیل سے مختلف مقامات پر موجود ہے۔ فرمایا کہ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن، ایسی نہریں ہیں جو پانی کی ہیں، جو بالکل بھی بدبودار نہیں ہے، شفاف، فریش ہے، بالکل تازہ ہے، اور وہ جنت کا پانی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی مثال دنیا سے نہیں دی جا سکتی، بلکہ کسی بھی چیز کی جو جنت میں ہے، نعمت ہے، اس کی مثال دنیاوی کسی نعمت سے نہیں دی جا سکتی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ترجمان القرآن ہیں، کہتے ہیں کہ لیس فی الدنیا مما فی الجنت الا الاسماء، کہ دنیا اور جنت میں جو جنت میں جو چیزیں ہیں نا، جو دنیا کے اندر بھی ہم جانتے ہیں کہ ہاں جی وہ ہیں ناموں کے اعتبار سے، تو کہتے ہیں صرف نام ہی مشترک ہیں، بس حقیقت میں کوئی اشتراک نہیں ہے۔ دنیا میں وہ چیزیں جو ہمیں معلوم ہے کہ جنت میں ہمیں دی جائیں گی، اللہ نے ذکر فرمایا ہے، دودھ ہے، شہد ہے، انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ ہے ایسا جس کا ذائقہ بالکل بھی خراب نہیں ہوا، وہ بھی تازہ ہے، عمدہ ہے۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے بھرپور لذت کا سامان ہے۔ وانہار من عسل مصفی، اور خالص اور صاف شہد کی نہریں ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ صرف اسماء کی حد تک مشترک ہیں، اس طرح سے دیگر نعمتیں جنت کی حقیقت میں ان کا کوئی مقابلہ یا موازنہ نہیں ہے۔ پھر ان نہروں میں سے ایک ممتاز نہر ہے جس کے مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بنایا ہے، اس کا کیا نام ہے؟ الکوثر۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایک مجلس میں موجود تھے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کو پھر اچانک ایک اونگ سی آئی، ثم رفع رأسه متبسما، تو پھر آپ مسکراتے ہوئے اپنے سر مبارک اٹھایا۔ ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ تو فرمایا کہ نزلت علی سورہ، مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ مبارک آپ پر نازل ہوئی، آپ نے اس کی تلاوت کی اور فرمایا کہ فإنہ نہر وعدنیہ ربی عز وجل علیہ خیر کثیر، فرمایا کہ یہ وہ نہر ہے جس میں بہت ہی خیر ہے، کثیر خیر ہے، جو اللہ نے جس کا مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ یہ جنت سے جاری ہوتی ہے، جنات، اعلیٰ ترین جنات سے یہ نہر جاری ہوتی ہے، لیکن یہ پھر ان سے باہر نکلتی ہے خارج، یہاں تک کہ حوض میں، ایک حوض ہے بہت بڑا، اس میں جا کر جو ہے اس کا پانی وہ گرتا ہے۔ یہ نہر جو ہے وہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی، الکوثر۔ تو آپ نے کچھ اس کے اوصاف بیان فرمائے،
فرمایا کہ نہر فی الجنہ، جنت میں ایک نہر ہے، فرمایا حافتاہ من ذہب و مجراہ علی الدر والیاقوت، اور فرمایا کہ حافتاہ قباب اللؤلؤ لیس مسقوفا، اور دیگر اسی طرح سے صفات بیان فرمائی۔ خلاصہ یہ ہے، فرمایا کہ اس کے جو کنارے ہیں وہ موتی ہیں، قبے کی شکل میں، بڑے بڑے جیسے قباب ہیں نا، قبے کی شکل میں موتی ہیں، مجوف ہیں، مجوفہ، اندر سے خالی ہیں، خولدار موتی ہیں، بڑے شاندار۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اس کی جو مٹی ہے وہ مسک ہے، کستوری ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ ڈالا تو میں نے جب اس کی مٹی کو دیکھا تو وہ بہت ہی شاندار خوشبو تھی۔ مسک اذفر کے الفاظ ہیں، اذفر، اور اس کے جو کنکریاں ہیں اس کے اندر وہ بھی فرمایا کہ موتی ہیں، چھوٹے چھوٹے موتی ہیں وہ، اور کستوری ہے، اور مسک اذفر وہ ہے جس کی خوشبو بہت تیز ہوتی ہے اور بہت عمدہ اور بہت شاندار ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ اس نہر کی جو ہے وہ صفات بیان فرمائی۔ پھر حوض میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس حوض میں یہ نہر گرتی ہے، 2 نالے آتے ہیں جو اس نہر کا پانی حوض میں گراتے ہیں۔ فرمایا یغط فیہ میزابان، 2 اس میں نالے گرتے ہیں میرے حوض میں۔ حوض کو بھی کوثر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ کوثر سے ہی وہ حوض جو ہے وہ بھرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ 2 جو نالے ہیں ان میں سے ایک سونے کا ہے، دوسرا جو ہے وہ چاندی کا ہے، اور میرا حوض جو ہے 1 مہینے کی مسافت ہے، اس کا طول و عرض، طول بھی عرض بھی 1 مہینے کی مسافت ہے، بہت بڑا ہے۔ اور مختلف انداز سے پھر آپ نے اس کی صفات جو ہیں بیان فرمائی۔ یہ جو کوثر ہے جس کا آپ نے اپنی امت کے صالحین سے وعدہ فرمایا اللہ کے حکم سے، تو اس کو آپ نے اپنے صحابہ کو یاد کروایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام اس کی بڑی حرص رکھا کرتے تھے اور اس کو یاد کرتے رہتے تھے، کیونکہ ایسے لوگ بعد میں آئے پھر جنہوں نے اس حوض کا جو ہے وہ انکار کیا۔ حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ سیأتی قوم، ایسی قوم ایک آئے گی، یکذبون بالقدر ویکذبون بالحوض ویکذبون بالشفاعہ، ایسی لوگ آئیں گے کہ جو حوض کا بھی انکار کریں گے، تقدیر کا بھی انکار کریں گے، شفاعت کا بھی انکار کریں گے، ان معاملات کا انکار کریں گے۔ تو انس کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں بوڑھی بوڑھی جو عورتیں تھیں نا، وہ بھی اللہ سے حوض کوثر مانگا کرتی تھیں۔ بہت بڑی فضیلت والے مقام اور جگہ ہے کہ جہاں پر آپ کے امتی آپ کے پاس آئیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ترافیہ اباریق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء وفي روایة او اکثر من عدد نجوم السماء، اس میں جو آب خورے اور پیالے ہیں اس کوثر میں، فرمایا کہ وہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ہیں، اور وہ اس کے اندر ہیں، اور فرمایا کہ وہ بھی جو ہیں سونے اور چاندی کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ کی حدیث موجود ہے، فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی، فرمایا کہ میرا ممبر جو ہے یہ حوض پر ہوگا۔ آج دنیا میں جو ممبر ہے، حافظ ابن حجر نے کہا کہ قیامت کے روز آپ کا یہی ممبر، یہ مقام جو ہے وہ نصب کر دیا جائے گا حوض پر، آپ وہاں پر ہوں گے اور اپنی امت کے منتظر ہوں گے کہ یہ آئیں اور وہ پھر جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے یہ کوثر، یہ پانی جو ہے وہ پی لیں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نہر کا جو پانی ہے کوثر کا، اس کی بھی صفات بیان فرمائی۔ فرمایا کہ اس کا جو پانی ہے ماءہ احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، وابیض من الثلج، اور برف سے زیادہ سفید ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ کستوری سے زیادہ، مسک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اور فرمایا کہ جو اس کو پی لے گا من شرب منہ لم یظمأ بعدہ ابدا، بخاری کی روایت ہے کہ جو اس کو پی لے گا، ایک گھونٹ ہی پیے گا، اس کے بعد کبھی بھی اس کو بھوک اور پیاس نہیں لگے گی۔ اتنا عظیم یہ پانی ہے اور بہت شاندار، ظاہر ہے کیوں نہ ہو، یہ ان کو دیا گیا ہے جن کو مقام محمود دیا گیا ہے، تو آپ کی شان ہے۔ انا اعطیناک الکوثر۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے پاس کچھ لوگ آئیں گے جن کو میں پہچانوں گا کہ یہ میری امتی ہیں، حوض کوثر پر وارد ہوں گے، لیکن ثم یحال بینی و بینہم، ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے گا، ان کو دور کر دیا جائے گا۔ تو میں پوچھوں گا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہم منی، یہ تو مجھ سے ہیں، ظاہری علامات ان کی میری امتیوں والی ہیں، ان کو میرے پاس آنے سے، حوض کوثر پر پانی پینے سے کیوں روکتے ہو؟ فیقال، تو کہا جائے گا انک لا تدری ما بدلوا بعدک،
کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا دین میں تبدیلیاں پیدا کر لی تھی. فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدی، تو میں کہوں گا کہ ان کو دور کر دو، ان کو دور کر دو اور ان کو پرے کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلیاں کر دی، تغیر کر دیا. بخاری کی روایت ہے. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. یہاں پر پھر دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وبشر الذی آمن وعمل الصالحات، کہ اس کو بشارت دے دیجیے جو ایمان لے کر آیا اور عمل صالح کی. جمع کا صیغہ ہے، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. یہ جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان پر ثابت وہی رہ سکتا ہے جو اہل ایمان کے ساتھ رہتا ہے، ان کی جماعت کا حصہ بنا رہتا ہے. ایمان اور اسلام یہ اجتماعی ہیں. آپ کو اکثر اس طرح کے احکامات قرآن کریم کے اسلوب میں اجتماعی انداز میں ہی ملیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وارکعوا مع الراکعین. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ خطاب ہے. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس لیے اگر مسلمانوں کی جماعت ہو، سیاسی وحدت ہو، پوری امت مسلمہ میں ایک خلیفہ ہے اور جماعت موجود ہے، تو نبی کریم نے فرمایا کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، کہ آپ نے پھر ان کی اس جماعت کے ساتھ وابستہ رہنا ہے اور اس امام کی اطاعت کرنی ہے، اس کے ساتھ وابستہ رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، اس کو کسی صورت میں چھوڑنا نہیں ہے. تو حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن لم يكن لهم جماعۃ ولا امام، اگر کوئی ایسی جماعت اور امام نہ ہو، یعنی جگہ جگہ پر جماعتیں اور امام کھڑے ہو چکے ہیں نا بہت سے، ہر شخص کہتا ہے کہ میں ہی مسلمین ہوں باقی سب کفار ہیں، یا میں حق پر ہوں باقی بدعتی ہیں، یا میرا منہج درست ہے باقیوں کا غلط ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جماعت بنا لے، سیاسی ہو یا مسلکی ہو، مذہبی ہو، کہ کوئی بھی شکل اس کو دے دے. اگر صورت ایسی بن جائے، فرمایا فاعتزل تلک الفرق کلھا، فرمایا کہ پھر تو نے کسی بھی فرقے کے ساتھ شامل نہیں ہونا ہے، سب کو چھوڑ کر سب سے الگ ہو جانا ہے. وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَىٰ أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّىٰ يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ. فرمایا تو نے کسی پھر اس طرح کے فرقے کے ساتھ شامل نہیں ہونا. اگر مسلمانوں کی ایک جماعت، ایک وحدت، ایک امام نہیں ہے جس کے ساتھ تو ملتزم ہو سکے، تو پھر تمام جماعتوں سے، فرقوں سے جو بنی ہوئی ہیں الگ ہو جا، حتیٰ کہ تجھے اگر درخت کی جڑ بھی کھانا پڑے تو کھا، یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے، مگر کسی کا حصہ نہیں بننا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ سوال ہوا تھا کہ ایسے لوگ کون ہوں گے جو اس قسم کے دور میں یہ حرکات کریں گے، تو فرمایا تھا کہ وہ ہم جیسے ہی ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ وہ ہم جیسے ہی ہوں گے بظاہر، ہم من جلتنا وتکلمون بالسنتنا، ہمارے ہی مانند بولیں گے، ہماری طرح کے ہوں گے، لیکن ان کی دعوت جو ہے وہ خالص سنت کی دعوت نہیں ہوگی. والعیاذ باللہ من ذلک. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمانی ہیں اپنے بندوں کو جنت میں، یہاں پہ تو خیر ابھی انہار پینے کی بات ہو رہی ہے، شرب جو انسان نے پینا ہے، اس کی بھی انواع و اقسام ہیں، مختلف انداز میں قرآن کریم میں ذکر ہوا. فرمایا کہ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا، ان کو ایسے جام دیے جائیں گے جس میں آمیزش ہوگی کافور کی. یہ دنیاوی کافور نہیں ہے، جنت کا کافور ہے جس کی ٹھنڈک اور جس کی خوشبو کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. عینن، فرمایا وہ چشمہ ہے ایک جس کی آمیزش ہوگی، وہ چشمہ ہے. یشرب بها عباد اللہ، جس سے اللہ کے بندے خوب سیر ہو کر پیئیں گے. یفجرونها تفجیرا، ذرا اس پہ غور فرمائیے گا. جہاں چاہیں گے اس کو، اس نہر کو نکال لیں گے. جہاں بیٹھے ہیں تخت نشین ہیں اپنی مسندوں پر اور عمدہ بچھونوں پر، وہاں نہر جاری کر لیں گے. کہیں باغ میں بیٹھے ہیں، کسی درخت تلے بیٹھے ہیں، اور اگر نہر کا رخ بانی تو وہاں جاری کر لیں گے. سبحان اللہ. یفجرونها سے یہ بات، یہ معنی ادا ہو جاتا تھا، مگر فرمایا تفجیرا، یعنی اس کو جس طرح چاہیں گے، ان کو تصرف کا کامل اختیار ہے، جس طرح چاہیں گے ان نہروں کا رخ موڑ لیں گے.
پھر اس میں علماء نے کافی خوض کیا کہ یہ تحتیہا الانہار کا مطلب کیا ہے، کہ نہریں تو برلب ہوتی ہیں، نیچے نہریں کو کیا مطلب ہے؟ وہ ٹھیک ہے، فرعون نے کہا تھا کہ ھذا الانہار تجری من تحتی، ایک محاورہ بھی ہے کہ میرے نیچے نہریں بہتی ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جنت کی جو ڈائمینشنز ہیں اور وہاں کے جو حالات ہیں، اس کا جو ماحول ہے، اس کو دنیا پر قیاس نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ وہ جنت کی جو نہریں ہیں وہ ایسے بھی ہو سکتی ہیں کہ جنات کے باغات کے نیچے ہوں اور نظر آتی ہوں، علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ نیچے ہوں گی، آپ کو نظر آتی ہوں گی، لیکن ابن ابی شیبہ کی روایت ہے من غیر اخدود، بہت گہری نہیں ہوں گی، بہت گہری نہیں ہوگی، ان کی سطح آپ کو نظر آتی ہوگی، ان کا جو تہ ہے خوبصورت ہوں گی دیکھنے میں، سبحان اللہ کیا منظر ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں یہ چیزیں تصور کرنا ممکن نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ جنات ہیں، نیچے بھی نہریں ہیں، برلب بھی نہریں، جہاں چاہتا ہوں میں جہاں بیٹھا ہوں، جہاں موجود ہے اہل جنت، جہاں کی مجلس ہے وہاں اس کو جاری بھی کر لیتے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ اس کا تصور کرنا یہاں پر ممکن نہیں ہے، لیکن بہر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ نعمت ہے، تجری من تحتها الانہار۔ اور پھر فرمایا کہ یطاف علیہم باکواب واباریق وکأس من معین، وہ سورۃ دہر میں کیسے آتا ہے؟ بآنیۃ، جزاک اللہ، یطاف علیہم بآنیۃ من فضہ، وہ ایک الگ مقام ہے، یہ سورۃ دہر کا مقام الگ ہے، یطاف علیہم بآنیۃ من فضہ واکواب کانت قواریر۔ فرمایا کہ وہاں پر ان کو جو ہے ایسے جو جام ہیں اور وہاں پر جو کپ ہیں یا مگ جو بھی آپ کہہ لیں، برتن ہیں، وہ ان کا دور جو ہے وہ اہل جنت پر چلایا جائے گا، ان کو پیش کی، یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب کانت قواریر۔ عجیب انداز ہے۔ فرمایا کہ وہ جو کپ ہوں گے، وہ گلاس جن میں وہ دیا جائے گا مشروب، فرمایا کہ وہ چاندی کے ہوں گے مگر وہ شیشہ ہے، قواریر من فضہ، ہے وہ شیشہ لیکن چاندی کا ہے، یعنی چاندی ہے لیکن شیشے کی مانند شفاف ہے، اس کا جو حسن ہے اور اس کی جو شفافیت ہے، وہ گلاس ہے، شیشہ ہے لیکن ہے وہ چاندی کا۔ قواریر من فضۃ واکواب کانت قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا۔ اور ان کو جو دیں گے نا، وہ جو وہاں پر غلمان ہیں، ان کے خادم ہیں جنت میں، ولدان مخلدون، جو ان کو پیش کریں گے، قدروها تقدیرا، عجیب، فرمایا اس کو اتنے شاندار اندازے سے ماپ کر دیں گے جو بالکل ان کی ضرورت اور ان کی شہوت کے مطابق ہوگا۔ دنیا میں آپ نے کبھی کاکٹیل تو سنا ہوگا نا، کہ جی مجھے یہ جو ہے نا چیزیں مکس کر کے یہ بنا کر دے دو، وہاں پر اللہ کی شان ہے، عسل مصفہ ہے، شراب ہے، خمر لذات للشاربین ہے، پانی ہے، ممکن ہے کہ اہل جنت اس کو مکس کر کے پینا چاہتے ہوں کسی انداز میں، اور پھر وہ کون سی کوئی عام شراب ہے، یسقون من رحیق مختوم، رحیق بولتے ہیں عرب کے ہاں بہت عمدہ شراب، رحیق وہ شراب جو پرانی بھی ہوتی ہے یا ایسی عمدہ شراب ہوتی ہے، اس کو عام لوگ نہیں چھوتے ہیں، عام ملازموں کے ہاتھ اس کو لگتے نہیں ہیں، یہ بڑی بڑی اعلیٰ شخصیات کے لیے جو ہے، جو ہمارے دور میں جو چھاپا مار کارروائیوں میں برآمد ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی شراب جو بہت عمدہ دنیا میں تصور کی جاتی ہے، دنیا کی ادنا سی مثال ہے بات کو سمجھنے کے لیے، یعنی مثل الاعلیٰ ہے یہ تو وہ رحیق سے مراد وہ ایسی شراب ہے جو ہر طرح کی غش اور ملاوٹ اور ہر طرح کی میل سے بالکل پاک ہے اور بہت عمدہ شراب۔ رحیق مختوم ہے، مختوم کا مطلب کیا ہے؟ اس پر مہر لگی ہوئی ہے، سر پہ مہر ہے، مہر کس چیز کی لگی ہوئی ہے؟ ختامہ مسک، کستوری کی مہر لگی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ اور کچھ علماء نے اس کا معنی کیا ختام کا، انہوں نے کہا کہ مہر بھی اس سے مراد ہے، اور اس سے مراد یہ بھی ہے ختام سے کہ جو اس کا آخری گھونٹ ہوگا نا وہ کستوری کا ہوگا، حلق میں ذائقہ بھی، اس کی لذت وہ الگ ہے، اور جو خوشبو اس کے دماغ میں جائے گی، سبحان اللہ، تو کیا اس کی تاثیر ہے؟ ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ اگر دوڑ لگانی ہے اس میں دوڑ لگاؤ، اس میں مقابلہ کرو ان جنات کے حصول کے لیے، تم کہاں پر دوڑتے ہو؟ اور فرمایا کہ ومزاجہ من تسنیم۔ اب ذرا آگے مزید غور کیجئے گا، اس کے اندر اس رحیق مختوم میں جس پر کستوری کی مہر لگی ہوگی، ابھی وصف جاری ہے، پینے کی شراب کا وصف ابھی جاری ہے، ومزاجہ من تسنیم، فرمایا اس میں تسنیم جو ایک نہر ہے نا اس کی آمیزش کی جائے گی،
مکس کیا جائے گا، کچھ تھوڑا سا اس میں مکس کیا جائے گا. مزاجہ من تسنیم. اور تسنیم کیا ہے؟ سنام سنا نا، اونٹ کی کوہان، ہر بلند چیز کو کہتے ہیں. جو اعلیٰ ترین کسی کا حصہ ہے نا اس کو سنام بولیں گے. سنم، سین نون اور میم. تسنیم بہت ہی اعلیٰ، سب سے اعلیٰ شراب، وہ اس میں مکس کی جائے گی. مزاجہ من تسنیم، تو اللہ یہ تو مکس کی جائے گی. کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو براہ راست تسنیم ملے گی؟ فرمایا ہاں، یشرب بہا المقربون. مقربون جو ہے نا، جو ٹاپ پر ہیں اللہ کے بندے، ان کو براہ راست ملے گی پینے کے لیے. سبحان اللہ. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا کمال لکھا ہے. ان کی کتاب ہے الفرقان بین اولیاء الرحمن اولیاء الشیطان، اس کے اندر غالباً یہ بحث موجود ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو مقربون ہوتے ہیں نا، سب سے اعلیٰ صفوں والے جنتی، سب سے ٹاپ کے جنتی جو ہیں، ایلیٹ کلاس، فرمایا یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنا کچھ بھی نہیں رکھتے. یہ اپنی جو جائز امور ہے نا، کلام، مذاق، کھانا پینا، لباس، جو جائز ہے، انسان مباح ہے انسان کے لیے، وہ بھی استعمال کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ اس میں میرا کتنا حصہ ہے، اللہ کا کتنا حصہ ہے. اگر وہ براہ راست دین کے لیے معاون بنتا ہے، وہ لباس، وہ کھانا، وہ اللہ کی اطاعت کے لیے اگر معاون ہے تو اس کو وہ استعمال کرتے ہیں. اگر سوچتے ہیں کہ نہیں میرے نفس کا حصہ ہے تو اس کو پھر اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں. فرمایا جتنا وہ حصہ اپنا اللہ کو دیتا چلا جاتا ہے نا، اس اعتبار سے اس میں مکس ہوتا جائے گا. مزاجہ من تسنیم، یہاں تک کہ جو مقربون کے صف میں شامل ہو جائے گا تو پھر فرمایا کہ اس کو براہ راست تسنیم سے ملے گا پینے کے لیے. اور یہ تین گروہ تو ہیں نا، پھر کہاں بیان ہوئے؟ والسابقون السابقون اذا وقعت الواقعہ ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. یہ تین گروہ بننے ہیں قیامت کے روز. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، یہ تو دائیں ہاتھ والے ہو گئے. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، یہ بائیں ہاتھ والے ہو گئے. پھر کیا فرمایا؟ والسابقون السابقون أولئك المقربون، یہ سبقت لے جانے والے ہیں نا، یہ ہیں مقربون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. جنات تجري من تحتها الانہار، سبحان اللہ، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق. فرمایا جب کبھی انہیں بطور رزق دیا جائے گا اس سے، منہا، یہ دو من لگے ہوئے ہیں، منہا، اس سے کسے دیا جائے گا؟ ان جنتوں سے. من ثمرۃ، دوسرا من، جنتوں میں سے کیا دیا جائے گا؟ کس میں سے؟ کسی پھل میں سے. کہتے ہیں نا دنیا میں، جیسے کوئی شخص کہتا ہے کہ اعطانی فلان، کہ مجھے فلان شخص نے جو ہے وہ کوئی چیز دی، تو کہتا ہے من این، کہاں سے دی؟ کہتا ہے من بستانی، اپنے باغ میں سے دی. اچھا، من ای ثمرہ، کس پھل سے دیا؟ تو کہتا ہے من الرمان، اس نے مجھے فلاں پھل انار میں سے دیا، انار دیا کھانے کے لیے. وہی ہے کلما رزقوا منہا، جب کبھی ان کو کھانے کے لیے پینے کے لیے کوئی نعمت دی جائے گی، کہاں سے؟ اس جنت سے. جنت میں سے کہاں سے؟ اس کے عمدہ اور نفیس پھلوں میں سے. من ثمرۃ رزقا، بطور رزق. قالوا، وہ کیا کہیں گے؟ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو اس سے پہلے بھی ہمیں دیا گیا، یہ اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کچھ نے کہا کہ دنیا میں جو پھل ہے نا، وہ کہیں گے نہیں، یہ بات اتنی قوی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں سارے پھل انسان نے نہ تو کھائے ہوتے ہیں کہ جنت میں جا کر جو پھل ہیں سارے ان سے کمپیریزن کر کے سوچے کہ دنیا میں تھا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ دنیا کے پھل جو ہیں صرف یہی جنت میں ہوں گے کہ وہ کہے کہ ہاں دنیا میں نے کھایا ہوا تھا. وہاں تو اپنی جنت پہ ایسی نعمتیں ہیں جو دنیا کے اندر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ہاں دنیا، وہاں جنت میں جو کھائے گا، جو پیے گا، حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں جو پانی، جو شراب، دودھ، شہد جو پیے گا، ہر اگلا گھونٹ جو پہلے کی مثل دیکھنے میں لگے گا لیکن اس کا ذائقہ مختلف ہوگا. سبحان اللہ. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، اس لیے کہ ملتا جلتا دیا جائے گا، اس سے ملتا ہوگا، متشابہ ہوگا. کوئی پھل ہے دیکھنے میں لگے گا کہ شاید یہ اس سے ملتی جلتی چیز ہے، اس کی کوالٹی میں، اس کی عمدگی میں، اس کی نفاست میں لگے گا کہ وہی نفیس پھل ہے، لیکن جب کھائے گا اس کا ذائقہ لا يبغون عنها حولا. یہ وہ چیز ہے. لوگ کہتے ہیں جنت میں جا کے بندہ بور کیوں نہیں ہوگا نعمتوں کو لے کر؟ وہ اس لیے کہ بیچارے ان کی سوچ دنیا کی گندگی سے، ہاں وہ دنیا جس کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا کہ اگر اللہ کی نگاہ میں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ کافر کو پانی کا گھونٹ نہ پینے دیتا یہاں سے.
اس دنیا پر قیاس کرتے ہیں کہ جہاں پر آپ نے سنا ہے نا لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی، ایک چیز آپ نے لی، بہت لذت محسوس ہوئی، پھر ہر اگلے گھونٹ پر، ہر اگلے استعمال پر اس کی وہ یوٹیلیٹی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ دنیا میں ہے کیا، بس انہی کے اندر پھر بیچارے سوچتے رہتے ہیں کس طرح سے اپنی لذت کو، اپنی پلیجر کو میکسیمائز کریں، اور اس میں پھر بیچارے مر جاتے ہیں اسی سوچ میں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ جنت میں ہر اگلا گھونٹ، ہر اگلا لقمہ، ہر اگلا پھل، اس کی نعمت، اس کی لذت مختلف ہے، اس کی خوشبو مختلف ہے، اس کا ذائقہ مختلف ہے، اس کی عمدگی اور پہلے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی مخلوق ہے، وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر انسان وہاں پہ کیوں نعمتوں سے اکتائے گا؟ صرف یہی نہیں بلکہ ایک اور بات سن لیجئے، جنت میں انسان کی جو لطف اندوز ہونے کی جو صلاحیت ہے یہ بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ بھی محدود نہیں ہے کہ دنیا میں انسان سوچتا ہے کہ میں کتنا دیکھ لوں گا کوئی چیز، اچھی خوبصورت منظر کتنا دیکھ لوں گا، کتنا اچھا کھا لوں گا، کس وقت تک میں کھاتا رہوں گا، انسان اکتا جاتا ہے۔ لیکن جنت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ انسان یہ ہے اور نہ نعمتیں ایسی ہیں۔ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة، اور ان کے لیے وہاں پر جوڑے ہیں پاک صاف بیویاں ہیں، مطہرہ، پاک ہیں کس سے؟ مرد ہو یا عورت ہو، ٹھیک ہے؟ انسان کے جو بول و براز ہے، جو اس کے جسم کے مختلف فواسد ہیں، فاسد مادے ہیں، بصاق ہے، نخامہ ہے، بلغم ہے، اور اس طرح کی دیگر چیزیں جو ہیں انسان سے طبعاً جیسے نفرت کرتا ہے، یہ تمام طرح کی آلائشوں سے انسان مکمل طور پر پاک ہے۔ ایک بات، پھر وہاں پہ انسان ہر طرح کی اخلاقی رذائل سے مکمل طور پر پاک ہے، حسد، کینہ، گناہ، معصیت، شہوت کی گندگیاں، دیگر رجس و شیطان، ہر ایک سے پاک ہے۔ اسی طرح سے پھر یہ جو عورتیں ہیں یہ حیض و نفاس سے پاک ہیں اور ہر طرح کے اس عیب سے پاک ہیں کہ جو معیوب کرتا ہے انسان کو، مرد ہو یا عورت ہو۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جو ہے وہاں پر نہایت پاک صاف بیویاں ہیں، جوڑے ہیں، زوج کی جمع ازواج، خامد ہو یا بیوی ہو اس کو زوج ہی کہا جاتا ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور فرمایا کہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جنات کے درجات ہیں، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت یعنی منزلت اور رتبے کے اعتبار سے فرق بھی رکھا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجات ہیں، اور فرمایا کہ ان میں سے ہر جو درجہ ہے وہ اتنا بڑا ہے، اگر تمام کے تمام عالمین سمائے جائیں تو وہ ایک درجے میں سما سکتے ہیں۔ اسی طرح سے پھر جنت کی منازل بھی ہیں، اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ اقرا ورقا ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آیت كنت تقرأها، کہ تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا چلا جا اور جنت کی منازل چڑھتا چلا جا، تیری منزل جنت کی آخری منزل وہ ہے کہ جہاں قرآن کریم کی آخری آیت تو پڑھا کرتا تھا دنیا میں، وہ تیری منزل ہے۔ یہ منازل بھی ہیں جنات میں، اللہ ہمیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ ترین منازل، اعلیٰ ترین درجات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی، آپ کا قرب جنت الفردوس میں عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کے دیدار عطا فرمائے، خاص دیدار خاص عطا فرمائے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اہل جنت کو جب اللہ کا دیدار ہوگا، ہونا جنت میں ہی ہے، اس سے باہر نہیں ہونا۔ کئی صوفی قسم کے لوگ کہتے ہیں وہ جی ہم جنت کے لیے عبادت نہیں کرتے، ہم تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کے نبی سے بڑھ گئے ہیں جو اللہ سے جنت کا سوال کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جب اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو۔ تو اللہ کا دیدار کہاں پر ہونا ہے؟ جنت میں ہونا ہے۔ اللہ کا نور کہاں پہ ملنا ہے؟ جنت میں ملنا ہے، اس سے باہر تو نہیں ملنا ہے۔ ہر طرح کی نعمت، علم کی مجالس، اللہ کی تسبیح و تحمید جنات میں جاری ہونی ہے۔ اور فرمایا کہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ نعمت ختم ہو جانی ہے، موت آ جائے گی یا کوئی اور بلا آ جائے گی، نہیں، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ لہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ورضوان من اللہ اکبر۔ فرمایا کہ یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اہل جنت کے لیے وہ یہ ہے کہ اللہ نے کبھی ان پر ناراض نہیں ہونا ہے، اللہ کی رضا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل گئی ہے،
اب کوئی ایسی ناراضگی والی بات ہوگی ہی نہیں جو ان کو جنت سے نکال دے گی، اور نہ موت آنی ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کالا دمبے کی شکل میں جو ایک جانور لایا جائے گا، اور اس کو اہل جنت اور جہنم دونوں دیکھتے ہوں گے، اور اس کو لا کر جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر خطاب ہوگا کہ یا اہل الجنہ خلود فلا موت و یا اہل النار خلود فلا موت، اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخلہ ہے، اب موت نہیں ہے، اور اہل نار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر داخل و موت اب نہیں ہے۔ ثم قرأ، پھر آپ نے آیت تلاوت کی وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، یہ یوم حسرت ہے، یوم حسرت ہے۔ اس کو پہچانتا ہوگا ہر جہنمی بھی اور جنتی بھی کہ یہ موت ہے جو لائی گئی ہے۔ جب اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اسے پوچھے گا یہ کیا ہے، کہے گا ہاں یہ موت ہے، اللہ یہ موت ہے۔ جب اس کو ذبح کر دیا جائے گا تو جنتی کی خوشی میں کتنا اضافہ ہوگا سوچیے ذرا، اور جہنمی کی حسرت میں کیا اضافہ ہوگا، اس پر غور فرمائیے۔ اور میں نے بتایا کہ وہاں پر تغیر رہنا ہے، حالت تو تبدیل ہوتی رہنی ہے۔ اہل جنت کے لیے تو بازار بھی سجنے ہیں کہ جہاں پر وہ جائیں گے اور اپنی مرضی کی صورت منتخب کر لیں گے، اور اس طرح سے ان کی بیویاں ان کے لیے ہر لحظہ خوبصورت ہوتی چلی جائیں گی، اور جو خامد اپنی بیویوں کے لیے خوبصورت ہوتے چلے جائیں گے، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے اہل جہنم کے ہاں بھی تغیر رہے گا۔ فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب کبھی اہل جہنم کی جلد جل جائے گی نا، اللہ فوراً نئی جلد اس پر لے آئیں گے تاکہ وہ عذاب کو بھرپور طریقے سے چکھ لیں، والعیاذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے جنات الفردوس میں اکٹھا فرما دے، اور اس قرآن کے نور سے وہاں بھی ایسے منور رکھے اپنی رحمتوں سے۔ وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ 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 تعالیٰ توفیق۔